Ji, Assalamu alaikum. I will begin in the name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim, with a beautiful ayat from the Holy Quran. It is, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. इसकी माने भी बहुत खूबसूरत हैं. O Allah, strengthen my kingdom and give me wisdom in speech and decision. یہ بہت ہی طاقتور دعا ہے. میں پڑھتا ہوں اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. Today's topic is preventing and managing violence at home and at the workplace. I was dragged into this topic about 25 years ago when I got a phone call at my house from a young child about 9 years old, and he said, uncle jaldi aaye, mama ko bahut mara ja raha hai. And I rushed there and I saw that young lady was being beaten up outside the house, and I went to save her. They started attacking me and they beat me up also. تو یہ صورتحال تھی. اور وہ کیا لیول آف ایجوکیشن تھی. FRCS ڈاکٹر, کین یو امیجن, اینڈ دا وائف MSc ان مائکرو بایولوجی. آپ سوچیں کہ یہ اگر بات ہوتی کسی دروان کی, چوکیدار کی, مالی کی یا کوئی ان پڑھ لوگوں کی تو ٹھیک ہے, ایسا تو ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیں لیول, اس سے زیادہ پڑھا لکھا انسان کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن. تو یہ بات آج سے 25 سال پرانی تھی, مگر ابھی بھی یہی چیز ہو رہی ہے. ابھی بھی جو مجھے فون کال آتے ہیں, کسی اور پروونس سے آئے تھے, ایک آبسٹیٹرکس کی پروفیسر نے کہا تھا کہ میری جو بیٹی ہے وہ آپ کے شہر میں ہے, اور یہ کال تو مجھے دوسرے شہر سے پروونس سے آئی تھی. ان کا کہ اس کو آپ ایڈوائس کریں. ان کے ہسبینڈ نے اس کو کہا ہے کہ یو لیو دا ہاؤس اینڈ in 1 week, and she has 3 beautiful daughters. اور جب انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا ڈاکٹر صاحب سے فون کر کے ایڈوائس لو, اس کا فون آیا تو میں نے کہا کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ مجھے کہا گھر سے نکل جاؤ, 1 ہفتے میں 3 بیٹیاں ہیں, میں نے فلیٹ لے لیا ہے اور میں جا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیوی میری بہن ٹھہر جاؤ, میں بتاتا ہوں. تو یہ بات جو ہو رہی ہے نا, اٹ از ویری فرائٹننگ. اٹ از فرائٹننگ بیکاز جب میں نے پچھلی دفعہ اسی موضوع پہ ایک پریزنٹیشن دی تھی اسی کانفرنس میں, تو اس وقت جو میں نے ایک بڑی جنرلائز سی بات کی تھی کہ عزت کریں اور سب کی عزت کریں اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مگر اس کے بعد اب جب میں اتنا وقت گزر گیا اور میرے پاس لوگ ایڈوائس کے لیے آئے ان کے گھروں کو بچانے کے لیے, تو جو بات میں نے دیکھی تو وہ یہ تھی کہ آپ ایک فارمولا سب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا جو حملہ کرتے ہیں, وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان بہت محبت میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ وہ جو ہنستا بستا گھر ہے وہ بالکل ہی ختم ہونے لگتا ہے. اینڈ اٹ از سو سرپرائزنگ دیٹ جو میرے پاس جو خواتین آئیں اور جن سے میں نے ان کی بات کی اور ان کو ایڈوائس دی, دے ور سچ سویٹ ینگ گرلز. اتنی معصوم لڑکیاں اور اتنی اچھی پرورش کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی, اور وہ اتنی ہنستے کھیلتے گھر میں رہ رہی تھیں ہسبینڈ کے ساتھ, بچے 3 4 5 بچوں کے ساتھ. کتنا وقت گزر چکا تھا, اور 10 سال کے بعد ایک دم سے یہ ایسا طوفان آتا ہے کہ وہ بالکل ہی سمجھ نہیں سکتی کہ کیا کریں. اینڈ اٹ از سچ اے tragedy that I have seen, I have cried جب میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت ہنستے بھستے گھر ایک دم سے کیسے اجڑ گئے. تو the thing is کہ I said کہ نہیں, I have to do something about it. And when I started looking deeper into it, I found a quotation of Napoleon Bonaparte, جو فرانس کا کمانڈر ان چیف تھا فوج کا, اور اس نے جو بات کہی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی پریزنٹیشن میں. وہ آج سے کوئی 800 سال پہلے کی بات ہے جو اس نے بتائی. کہ آپ سوچیں 800 سال پہلے بھی کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے, اور بیچ میں کسی نے کچھ نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ جو ہے نا، یہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے جو میں نے انٹرنیٹ سے نکالی، اور اس کا یہ پہلی 2 لائنیں ہیں جو ایگزیکٹو سمری میں ہے. یہ ہمارے ملک کی رپورٹ ہے. اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس از این الارمنگ ایشو ان پاکستان ایز رپورٹڈ بائی HRCP ان 2020. اوور 90%، سوچے 90% آف پاکستانی ویمن ہیو فیس ڈومیسٹک وائلنس. یعنی بدسلوکی جو ہو رہی ہے وہ اگر 10 خواتین ہیں تو ان میں سے 9 کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. آپ سوچیں دا لیول کہ دنیا میں امن اور پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں ہم اپنی خواتین کو مار رہے ہیں پکڑ کے. چلیں مار نہیں رہے مگر بدسلوکی تو کر رہے ہیں. تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر ہماری بیٹیوں پہ ہوگا. ہماری بیٹیاں جو ہے نا، جب وہ شادی ہوگی ان کی اور وہ شادی کے بعد اپنی سسرال جائیں گی تو وہاں ان کے ساتھ بہت بدسلوکی ہوگی. یہ پریڈکشن ہم نے نہیں کی، یہ ہیومن رائٹس کمیشن نے کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے. اور آپ سوچیں جو امائیں ہیں، آپ لوگ مائیں ہیں یہاں پہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والے، وہ کتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور دیکھیں فزیکل وائلنس ہی نہیں ہوتا صرف وائلنس میں، اس میں ایموشنل وائلنس بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں، اس میں کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے. وہ ایک بچی کو بالکل ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور پھر ہمارے جس طرح ڈاکٹر روبینہ سہیل نے ابھی بتایا کہ ورک پلیس میں کتنی ہمارے ساتھ بدسلوکیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ. اور ایتھیکل بیہیویئر ان دا ورک پلیس، ہمارا جو معاشرہ ہے، ابھی ایک رپورٹ آئی تھی NICVD میں کہ وہاں پہ جو مریضہ آ رہی تھی ان کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ وہ بلیک میل کر رہے تھے اس کو ان ان ایتھیکل ورک کہ اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کی والدہ کا علاج ہوگا ورنہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ابھی جو بات میں نے کی تھی وہ یہ والی بات کی تھی کہ the world suffers a lot not because of the violence of bad people but because of the silence of good people. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے جو برے لوگ ہیں وہ برا ہی کام کرتے ہیں مگر جو اچھے لوگ ہیں ہمارے وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں وہ؟ اور یہ نیپولین نے آج 100 سال پہلے کہا اٹ از بیکاز آف دا سائلنس آف گڈ پیپل. ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹر چوہان تھے، ابھی کل ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ انفرٹیلیٹی اگر ہو گئی کسی بچی کی اور ان کے سسرال والوں نے اس کو کہا کہ تم واپس جاؤ میکے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میکے والے اس لڑکی کو لیتے نہیں ہیں، کہتے نہیں تمہارا یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اب وہ نہ سسرال میں نہ اپنے گھر میں، کہاں ہے وہ؟ کیا کرے وہ؟ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، اسلامک معاشرہ. اس میں آپ دیکھیں یہ ایک ریڈ انڈین جو امریکہ میں ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اتنے سیدھے سادے لوگ، وہ کہتے ہیں مینس ہائیسٹ کالنگ از ٹو پروٹیکٹ ویمن سو شی از فری ٹو واک آن دا ارتھ. وہ لوگ امریکہ میں ریڈ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور ہم لوگ جو ہیں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہے، جو ڈاکٹر چوہان نے بات کہی کل. تو آج کی جو پریزنٹیشن ہے وہ 5 حصوں میں ہے اور وہ بہت ہی فوکسڈ ہے. ایک حصہ جو پہلا حصہ ہے وہ پری میرٹل پریپریشن آف گرل کی، اپنی بیٹی کی آپ کو تیاری کر کے اس کو سسرال بھیجنا چاہیے. اس طرح نہ کریں کہ ڈھول بجا کے اور وہ جو ڈھولکی ہوتی ہے اور خوشیاں ہوتی ہیں آپ کر کے بیٹی کو رخصت کر دیں. دیٹ از ناٹ آن because what she is going to face, you have to prepare her for that. The second thing is کہ وہ جب سسرال میں چلی جائے گی وہاں پہ اس کو کیا کرنا چاہیے. That is something very important to understand. نہیں میرے پاس مجھے ڈاکٹر حلیمہ نے اپنا ٹائم دیا. اچھا she has given me a time. Okay. اس کے بعد یہ ہے کہ سسرال میں کیا کرنا چاہیے اور جو شادی شدہ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور ورک پلیس میں کیا کرنا چاہیے. تو اس کی سب سے جو بات میں فوکس کر رہا ہوں یہ کہ پریونشن کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اور کون کر رہا ہے. تو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا، برٹرن رسل نے آج سے بہت سال پہلے بتائی اور اس نے کہا تھا ہیومینٹی کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 halves. اٹ از فرینڈز اینڈ اینیمیز. کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کوآپریشن کرتے ہیں اور دشمنی اس وقت ہوتی ہے جب کمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے.
تو جہاں بھی کمپٹیشن ہوگی وہاں دشمنی ہوگی، اور پھر ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ جلاپا اور کمپیریزن جو اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی، ویک اینڈ ڈیفینس لیس انوائٹ اگریشن فرام ادرس، تو جہاں پہ بھی انسان کمزور ہوگا وہاں پہ حملہ تو اس کے اوپر ہوگا۔ تو ہمارے جو مائیں ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کو تیار کرنا چاہیے شادی کے لیے، اور ایک پازیٹیو میسج دینا چاہیے کہ سسرال میں جا رہی ہو بیٹا تو آپ نے وہاں جا کے مل کے رہنا ہے، اور پھولوں کی طرح رشتے ہوتے ہیں یہ، ان کو ٹائم دینا ہے، محبت دینی ہے، اٹینشن دینا ہے، اور عزت دینی ہے سب کی۔ اور ایک چیز جو سمجھنے کی ہے، وہ کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ آپ میسج سسرال میں دیتے ہیں، دینا چاہیے، جو ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک امپرنٹنگ اینڈ بانڈنگ کی بہت اچھی السٹریشن ہے کہ یہ سائنسدان ہے آسٹریلیا کا، اور اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ جو بطخ کے بچے پیدا ہوئے تو اس نے اس کی ماں کو وہاں سے ہٹا دیا اور خود اس جگہ بیٹھ گیا، اور اس نے کویک کویک کیا، اور پھر وہ بچے جو تھے اسی کے ساتھ ہمیشہ چلتے تھے، آتے تھے، اور پھر کئی مہینوں ہفتوں کے بعد وہ ماں کو لے کے آیا، اور اس نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ بالکل ہی اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، کہ دیکھیں دماغ میں جو بات بیٹھ جائے نا تو وہ رہ جاتی ہے، اینڈ دس از امپرنٹنگ اینڈ بانڈنگ۔ یہاں پہ بانڈنگ بھی نہیں ہوئی، تو اب میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بانڈنگ از اے نیو آئیڈیا دیٹ یو شوڈ پٹ ان دا مائنڈس آف یور ڈاٹرس، کہ شادی کے فوراً بعد وہ پارٹیاں اور ہنی مون میں چلی جاتی ہیں دلہنیں، وہاں پہ ٹائم لاسٹ ہو جاتا ہے، اور بانڈنگ جو ہے اپنی نندوں کے ساتھ یا ساس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کو وہاں پہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ بانڈنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ شائنس وغیرہ جو ہے اس کو چھوڑ کے اپنی نندوں کے ساتھ دوستیاں کرے، ان سے ملنا ملانا کرے، اور ان کا دل جیتے۔ اس میں آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اٹ از اے کوٹیشن دیٹ یو ول بی ٹریٹڈ دا وے یو الاؤ یور سیلف ٹو بی ٹریٹڈ۔ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو الاؤ نہ کرنے دیں۔ ڈاکٹر سہیل، آپ نے جو بات کہی جو مردوں کے بارے میں، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ الاؤ کر رہی ہیں، یو آر الاؤنگ یور سیلف ٹو بی مس ٹریٹڈ۔ اف یو سے آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈو دس دین یو ول نیور ڈو اٹ۔ مجھے 4-5 منٹ دے دیں بس، بس میں ٹھیک ہے۔ اور میں بس آپ کو جلدی سے 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ مدر ان لا، سسٹر ان لا کے ساتھ اچھی تعلقات کرنے چاہیے، اور یو مسٹ ون دیئر ہارٹس، اینڈ جی بس یو مسٹ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ بات بڑی مشہور ہے کہ دریا میں رہنا ہے تو آپ کو مگرمچھ سے بچا کے رہنا چاہیے، اور ہمارے پاس اس طرح کے مگرمچھ ہوتے ہیں۔ یہ چل نہیں رہا تو اور اگر جو ساسیں ہیں وہ اگر اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ چند چیزیں ایک دو ہیں، وہ یہ کہ یہ چلتا کیوں نہیں؟ اچھا، یہ جو ایک سلائیڈ ہے کہ ہاؤ ٹو کل یور مدر ان لا۔ دیکھیے، یو کین کل یور مدر ان لا وتھ کائنڈنیس۔ اگر آپ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گی تو شی ول آلسو بی ویری نائس ٹو یو۔ تو دس از ہے کہ آپ اس کا دل جیت لیں۔ دس از ریلیشن شپ وتھ یور سسٹر ان لا، کہ آپ اس کو بھی ٹیم کر سکتے ہیں۔ یو کین میک فرینڈس وتھ ہر اینڈ بی ویری نائس ٹو ہر۔ اینڈ بی دیکھیں یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ موبائل فون پہ ہر وقت رہیں گی اور اپنا اٹینشن ان کو کسی کو نہیں دیں گی تو یہ بہت بدتمیزی ہوتی ہے، اور طلاقیں بھی ہو چکی ہیں اس میں۔ یہ بات دیکھیں ایکسپرٹ نے کیا کہا تھا کہ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ تو اپنی جو تعلقات ہیں نا اماں کے ساتھ، وہ آپ آہستہ آہستہ ختم کریں اور سسرال میں پورا دھیان دیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔
انٹریکٹنگ ود دا ہسبینڈ اس طرح سے ڈونٹ اوور برڈن دا ہسبینڈ. اور جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں نا تو ساری مصیبتیں اسی وقت اس کے سر پہ ڈال دیتے کہ ایسا ہو گیا. یہ ایسا نہ کرے. یو مسٹ ویلکم ہم اینڈ ناٹ لیٹ ہم ڈو اٹ. I will skip all the slides and go to my last slide. یہ ایک دعا ہے جو بہت ہی پاورفل دعا ہے. آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں. جن لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی ہو رہی ہے وہ لوگ یہ دعا پڑھیں. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور کوئی بھی دشمن ہوتا ہے اس کو دوست بنانے کی یہ دعا ہے. اور آپ اس کو اگر کبھی بھی وہ پڑھا جاتا ہے تو دشمن بھی جو ہوتا ہے وہ دوست بن جاتے ہیں. اوکے. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے. یہ بہت پاورفل دعا ہے. جو جب بھی کس کو دشمن ہوتا ہے آپ کا اس کو دوست بنانے کے لیے یہ دعا ہے. اور آئی ایم اویلیبل 24 hours فار اینی ہیلپ دیٹ از ریکوائرڈ. تو وہ میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتا ہوں. آپ رات کے 3 بجے بھی مجھے فون کر کے ہیلپ لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.